انہوں نے بغداد کے اندر 10 محرم کو بازار بند کیے، مجالس عزا برپا کی اور ماتم کیا، ان کی عورتیں بھی باہر نکلی اور انہوں نے بھی آ کر ماتم کیا۔ عید غدیر کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، جس کو بعد میں اتنا عشریوں نے بھی رائج رکھا۔ اسی طرح فاطمیوں کا ایک گروہ جن کی نسبت سیدہ فاطمہ کی طرف کرنا شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان کا فاطمہ سے تعلق نہیں ہے، جھوٹ کی نسبت عوام الناس کو صرف اپنی مٹھی میں اور اپنے جالوں میں پھنسانے کے لیے وہ یہ نام لگاتے ہیں۔ اور ان کی حکومت 296 ہجری میں قائم ہوئی۔ مزار سازی کی بدعت کو انہوں نے جاری کیا، قبروں پہ انہوں نے مسجدیں بنائی۔ رافضی حاکم کے حکم سے 359 ہجری میں مساجد کی دیواروں پر، بازاروں کی گلیوں کی دیواروں پر صحابہ کو گالیاں لکھی گئی اور دیواروں میں کھدائی گئی۔ جو علماء عوام الناس کو رافضیت کے ان عقائد سے ڈراتے بچاتے، ان علماء کو قتل کر دیا جاتا، اور انہی علماء میں سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی امام اور زاہد امام ابو بکر نابلسی رحمہ اللہ کو زندہ ہی ان کی کھال کو کھینچ کے ان کے جسم سے اتار دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں وزیر شیعہ ہے، نام ہے علی بن یقطین، اس نے خیانت کی، اپنے مخالف اہل سنت کو جیلوں میں بند کیا اور پھر اپنے عمال کے ذریعے ان کی دیواریں گرا کر 500 کے قریب اہل سنت جو اس کے مخالف تھے، جیل میں قید تھے، ان کو اس قید خانے میں دبا کر دیواریں گرا کر شہید کر دیا گیا۔ اور پھر خط لکھتا ہے امام کاظم کو، اور یہ بھی جھوٹ کی نسبت ہے، امام صاحب نے ایسا فتویٰ نہیں دیا۔ انوار النعمانیہ جلد 2 صفحہ 308 پر ہے کہ اس نے امام کاظم کو ان خونوں کے بارے میں سوال کیا کہ جو یہ 500 میرے ہاتھ سے ہلاک ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، انک لو كنت تقدمت الی قبل قتلهم لما كان عليك شيئا من دمائهم، اگر تو ان کو قتل کرنے سے پہلے مجھ سے فتویٰ لے لیتا، پوچھ لیتا، پھر تیرے ذمے کوئی دیت نہ ہوتی اور کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ تو نے مجھ سے پہلے پوچھا نہیں۔ وحيث انك لم تقدم الی فَكَفِّرْ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ بِتَيْسٍ وَالتَّيْسُ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو پھر یوں کرو 500 بندوں کی طرف سے ہر آدمی کی طرف سے ایک بکرا کا فدیہ دے دو، حالانکہ بکرا سنیوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ہے اہل سنت کی قدر، ان ظالموں کے ہاں، ان رافضیوں کے ہاں، جن کے ہاں ابو بکر عمر عثمان کی قدر کوئی نہیں، ان کے ہاں عوام الناس کی قدر ہوگی۔ ابن القمی رافضی اور نصیر الدین طوسی رافضی نے خیانت کی، اور مسلمانوں کی کمر پہ سب سے بڑا خنجر کا جو وار ہوا تھا سقوط بغداد کا جو مسلمانوں پہ وار ہوا، ایسا حشر بغداد کا نہ تاریخ نے کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی دوبارہ دیکھا۔ اس کے اندر مین کردار ادا کرنے والا نصیر الدین طوسی، یہ مجرم مستعصم باللہ آخری عباسی خلیفہ کا وزیر تھا۔ اس القمی نے ہلاکو خان کو خط لکھا، خفیہ خطوں کی دعوت کی، اسے آنے کی دعوت دی، اور جب وہ آیا تو اس کے راستے ہموار کیے، اس کو بغداد میں داخل کیا۔ پھر ظلم کا دورہ ہوا، پھر خون کی ندیاں بہی، اتنا اہل ایمان اہل سنت کا خون بہا کہ دجلہ رنگین ہو گئی، پانی کی جگہ پہ خون بہتا ہوا نظر آیا۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار ان ظالموں تاتاریوں نے بنائے، ان تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے اس ملک کو، اس خلافت کو برباد کرنے کے اندر نصیر الدین طوسی رافضی کا کردار رہا، ابن القمی کا کردار رہا۔ اور پھر صرف وہی بچ سکے جس کو ان رافضیوں نے اپنی پناہ میں لیا۔ اس جرم پر، جس جرم کی تاریخ لکھنے والا جب لکھتا ہے تو خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مسلمان کے خون تو بہا ہی بہا جتنا بہا، وہ مکتبات، وہ مسلمانوں کے قیمتی ذخائر کتابوں کے، وہ قرآن اور حدیث کے مجموعے، اس کو دجلہ کے اندر بہا دیا گیا۔ وہ دجلہ جو کافی عرصے تک سرخ رہا، پھر وہ اس کتابوں کی سیاہی سے سیاہ رہا۔ کسی رافضی مجرم نے نصیر الدین طوسی کی اس کردار کی نفی نہیں کی، مذمت نہیں کی، بلکہ اس کی تعریف کی۔ آئیے اس کی تعریف سناتا ہوں۔ خمینی الحکومہ الاسلامیہ اپنی کتاب کے صفحہ 175 پہ لکھتا ہے کہ جب تقیہ سے پیدا ہونے والے حالات سے ہم میں سے کسی کو حکمرانوں کے ساتھ ملنے پہ مجبور کر دیں تو اس صورت میں اس کام سے باز رہنا چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے، اگرچہ اس وجہ سے اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ الا ان يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للاسلام والمسلمين، ہاں اگر اس کے حکمرانوں سے ملنے کے ذریعے مسلمانوں کی، اسلام کی بہت بڑی کوئی فتح ہو رہی ہو تو پھر ضرور مل جانا چاہیے۔
مثل دخول علی بن یقطین و نصیر الدین طوسی، جیسے علی بن یقطین اور نصیر الدین طوسی بادشاہوں کے ساتھ ملا اور اسلام کی بہت بڑی فتح ہوئی، اسلام کا مرکز تباہ ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ذبح ہوئے، مکتبات برباد ہوئے، ایسی امت کی پیٹھ میں چھڑا مارا گیا کہ آج تک اس سے سنبھل نہ سکی، اور اس کو یہ مجرم، یہ رافضیوں کا امام، یہ ظالم کہہ رہا ہے یہ حقیقی فتح تھی اسلام اور مسلمانوں کی۔ خمینی نے اسی کتاب کے صفحہ 159 پر لکھتا ہے وَيَشْعُرُ النَّاسُ بِالْخَسَارَةِ أَيْضًا بِفُقْدَانِ الْخَواجَةِ نَصِيرُ الدِّينِ طُوسِي الذين قدموا خدمات جلیلة للاسلام۔ نصیر الدین طوسی نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی، اس کے فقدان کو ہم دکھ سے محسوس کرتے ہیں۔ اس نے اسلام کا بیڑا غرق کیا، اس نے مسلمان حکومت کو برباد کی، اس نے ہلاکو خاں کو بلایا، وہ ہلاکو خاں کا بعد میں وزیر بنا، اور رافضیت کے اسی ریشہ دیوانیوں کے ذریعے اہل سنت کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ خمینی کے انقلاب کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ 1979 میں جب خمینی کا انقلاب آیا تو بہت لوگ جا کے اس کو مبارکباد دے کر آئے، کئی تو اس کے مرنے پہ رو کر آئے، کئی اس کو اپنا یہ کہہ کر آئے کہ ہمارا باپ مر گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو کہا یہ اسلام کا انقلاب ہے، یہ اسلام کا انقلاب ہے جو خمینی لے کر آیا ہے۔ حقیقتاً خمینی کا انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں، رافضیت کا انقلاب ہے، رافضیت کا انقلاب۔ اور اس انقلاب کی ابتدا میں ایک نعرہ لگایا گیا جس کی زہریلے پن کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں یہ نعرہ لگا تھا کہ ہم بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں کو کافروں کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے والے اندھو، یہ مجرم کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کو کفار کے ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے۔ بیت المقدس تو سمجھ آتا ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور بیت اللہ تو اللہ نے اہل ایمان کے ہاتھ میں دیا ہے، اہل توحید کی گود میں دیا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اہل توحید کے اس گلشن کی حفاظت فرما، یہاں کے ہر پھول کی حفاظت فرما، یہاں کی ہر کلی کی حفاظت فرما، یہاں کے حکام کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کی عوام کی حفاظت فرما۔ شریروں کا شر، ان رافضیوں کا ظلم، غضب اللہ انہی کے اوپر واپس لوٹا دے۔ اس خمینی مجرم نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کو کافروں کے ہاتھ سے آزاد کروائیں گے، اور آج تک رافضیت یہی نعرہ لگاتے۔ بطہ نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا ہمارا جیش تیار ہے، ہمارا لشکر تیار ہے، اور ہم عنقریب وہاں بھی کافر حکومت کو ختم کر کے بیت اللہ کو فتح کریں گے۔ ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها محاربة الاسلام ومحاربة النبی وتأييد اسرائیل وتأييد امریکہ۔ اور مجرم تو نہیں جانتا بیت اللہ کو اللہ نے خالد ابن ولید کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ عمر ابن خطاب کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ حمزہ سید الشہداء کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ترن والا نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اہل سنت بیت اللہ کے دفاع میں اپنے خون کو بہانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کے دفاع کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ موت بڑی پیاری موت ہے جو بیت اللہ کے دفاع میں آ جائے۔ بیت اللہ کا دفاع کرو گے؟ اس کے لیے تیار ہو؟ رافضیت کے ہر طرح کے ظلم کی رکاوٹ بننے کے لیے اہل ایمان تیار ہو؟ نہ بھولنا تم ابن سبا کے بیٹے ہو، تم فیروز مجوسی کے بیٹے ہو، تم ان کفار کے بیٹے ہو جنہوں نے عمر کو شہید کیا تھا جو بزدل تھے، اور ہم
عمر کے فرزند ہیں، روحانی فرزند ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں، ہم تابعین کی اولاد ہیں، ہم اہل توحید ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے لیے، بیت اللہ کے دفاع کے لیے ہمارا بچہ کٹ جائے تو اس سے بڑی ہم سعادت کسی اور کو نہیں سمجھتے، اس ظالم نے کہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے آج تک رافضیت اہل توحید پہ فتوے لگاتی ہے۔ ایران کا رافضی انقلاب اصل میں ولایت فقیہ کے نظریے کو دنیا میں پھیلانے کا انقلاب تھا، اس کو ذریعہ بنایا، اور خمینی نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اس اسلامی انقلاب کو اپنے ملکوں میں لے جاؤ اور پہلا جمعہ اپنے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ۔ یہ ہے وہ طریقہ واردات رافضیت کا کہ عوام کو کھڑا کرتی ہے حکومت کے خلاف، عوام اور حکومت کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتی ہے اور وار کرتی ہے عوام کے ذریعے حکمرانوں پر۔ کہا تم پہلا جمعہ اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف پڑھاؤ، اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو تم منافق ہوگے۔ خمینی اہل سنت کی مساجد کے بارے میں کہتا ہے یہ مسجد ضرار ہے، اسی لیے 33% اہل سنت ہیں، اور تہران کے اندر اہل سنت کی ایک بھی مسجد، تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، مجوسیوں کے ہیں، پارسیوں کے ہیں، اہل سنت کی ایک مسجد بھی تہران میں بنانے کی اجازت۔ یہ ہے وہ اسلامی انقلاب جس کو تم اسلامی سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ رافضیت کا انقلاب ہے۔ اسی لیے آج تک خمینی دور سے لے کے آج تک اہل سنت میں، اہل سنت علماء کو، ایران میں اہل سنت علماء کو، دعات کو، عوام الناس کو شہید کیا جاتا ہے، پھانسیوں پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ اہل سنت کے خلاف جو 24 گھنٹے اپنی ریشہ دوانی امت مسلمہ کے خلاف جاری رکھتا ہے، وہ حزب الشیطان نام رکھا گیا ہے۔ حزب اللہ، جتنے شرک کرنے والے ہوتے ہیں چن چن کے نام رکھتے ہیں۔ حزب اللہ کو سمجھنے میں غلطی کی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی مجاہدین کی جماعت ہے حزب اللہ، اور یہی بیت المقدس فتح کروانے والی ہے۔ حقیقت میں یہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الشیطان ہے۔ جیسے یمن کے اندر حوثیوں نے تنظیم بنائی، نام رکھا انصار اللہ، وہ انصار اللہ نہیں ہے، وہ انصار ولایت فقیہ ہے۔ وہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اہل سنت کے دشمن، وہ حوثی مجرم، اہل سنت کے یمن میں خون بہانے والے، ہمارے سعودی نوجوانوں کو بارڈر پہ شہید کرنے والے، مسلمان ملک پہ حملے کرنے والے، پوری دنیا میں فساد پھیلانے والے، ایران کے ٹکڑوں پہ پل کے امت مسلمہ کے خلاف فتنہ برپا کرنے والے۔